کہہ رہا ہوں موبائل مت چلاؤ، اگر تمہیں ٹائم ہے اور ضرورت ہے اور وقت ہے تو اس کو چلاؤ، استعمال کرو، لیکن صحیح۔ اب یہاں سے یہاں تک کم سے کم 100 آدمی اگر بیٹھے ہیں تو 50 ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ جی نہیں ہے کہ جوان بیٹیوں موبائل؟ تم چھپاؤ لیکن میں تو نہیں چھپاؤں گا۔ جوان بیٹیوں پہ موبائل کیوں ہے؟ موبائل کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ کس سے بات کرے گی؟ ہے جواب تمہارے پاس؟ نہیں۔ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں؟ فیس بک چلائے گی کہاں؟ یوٹیوب دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ اور یہ کون سا اس کا رشتہ دار ہے جو تم نے بات کرنے کو دے دیا، لے بیٹی موبائل چلا لے؟ 50 لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہیں، اور 50 غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے ٹچ ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھ لینا، شادی ہو، پروگرام ہو، فنکشن ہو، ابھی اثر دیکھ لیو موبائل کا، ابھی دیکھ لیو کسی کے گھر بھی شادی ہو، بیاہ ہو، پورے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کے پہلے میں بعد میں آپ، شادی اور بیاہ ہو دیکھ لو۔ اس بستی کا کیا نام ہے حضرت؟ بیدولہ۔ بیدولہ میں دیکھ لینا شادی اور بیاہ ہو، اگر 50 لڑکیاں ہوں گی تو ایک کے بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوں گے، اسلامی اعتبار سے ایک بھی پردے میں نہیں ہوگی، ایک بھی برقع نہیں اوڑھے ہوگی۔ دیکھ لینا تم اگر ظہر کا ٹائم آ جائے ایک بھی وضو بناتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ میک اپ دھل جائے گا، بیوٹی پارلر پہ کر کے آئی ہے، اس کے بال جو نچوا کے آئی ہے، اس کا میک اپ، اس کا دوپٹہ، اس کی آستین، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ تم تو ابا ہو نا ابا۔ اتنی بے حیائی۔ حضرت یہ بزرگ لوگ ہیں نا، ان کی بہن ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی ڈر کے مارے، گونگی ہو جاتی تھی، بولتی نہیں تھی، اور آج تو جوان بہن ہے، دوپٹہ جیسے نا یہ ادھر ڈال لیا ایسے ایک طرف، اور ابا کے سامنے دنا ہی پھر رہی ہے، بھئیے کے سامنے کوئی پرواہی نہیں، چچا تاؤ مامو خالو کوئی بھی ہو ایسی بھاگ، بس موبائل اتنا بڑا ہتھوڑا ہاتھ میں لے لیا اور سیلفی لیتی پھر رہی ہے۔ تم کہاں گئے ہو؟ یہ تو تمہاری بچیاں ہیں نا، کسی اور کی تھوڑی ہیں، امریکہ سے تھوڑی آئی، انگلینڈ سے تھوڑی آئی ہے۔ ارے بتاؤ، جو لڑکی بیدولہ سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بتاؤ؟ اس کے پاس گوا کا کلچر کہاں سے آیا بولو؟ اس کے کپڑوں کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، یہ ساری چیزیں فلموں جیسی کہاں سے آئی بولو؟ کس ماں نے سکھائی، کس باپ نے سکھائی؟ یہ تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم نے بیٹیوں کو موبائل دے دیا ہے، میری بہنیں سن رہی ہیں وہاں سے، بیٹیوں کو موبائل دے دیا ہے، یہ موبائل کی دین ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہے کہ کیسا میک اپ ہو رہا ہے، کیسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اگر وہ چل رہی ہے تو اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، یہ سارے طریقے فلموں جیسے۔ باپ و باپ، اگر بیٹی کو تم قرآن دیتے، بیٹی کو تم حدیث دیتے، بیٹی کو تم اردو کی کتاب دیتے، اگر بیٹی کو تم بہار شریعت پڑھواتے، قانون شریعت پڑھواتے، جنتی زیور پڑھواتے، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواتے، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواتے، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواتے، تو تمہاری بیٹیاں بمبئی میں فلمیں بنانے والی عورتوں کی طرح نہیں، مدینے کی فاطمہ کی طرح ہوتی۔ تمہاری بیٹی اگر کھاتی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا، پیتی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا، چلتی اٹھتی بیٹھتی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا، شادی میں آتی جاتی فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا، سارے طریقے سیدہ فاطمہ کے ہوتے۔ یہی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی، شوہر کے لیے نعمت بن جاتی، اور جب ماں ہوتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ اور ماں کی۔
میں نہیں کہتا کسی محلے والے کی، یہ مائیں اتنی آزاد ہو گئی ہیں، بیٹی جوان بیٹی 18-20 سال کی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے کبھی ادھر پھینک رہی ہے اور موبائل پہ اٹھلا کے باتیں کس سے کر رہی، یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اسے پتہ نہیں ہے؟ بولو۔ چلو باپ اگر کہیں کھیت میں کام کرنے چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا، لیکن ماں تو نہیں گئی ہے نا، ماں کو تو پتا ہے۔ اب جب محلے میں باتیں بننے لگی، محلے میں بدنامی اڑنے لگی، محلے میں ادھر ادھر ہونے لگا کہ فلانے کی لڑکی اور ایسا ویسا لڑکا ایسا ویسا، تمام باتیں اس نے دیکھا بدنامی پھیلنے والی ہے، تو یہ روتی ہوئی آتی ہے شوہر کے پاس، پتہ نہیں میری بیٹی کو جادو کرا دیا ہے، اس پہ کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی خبیث ہے، پتہ نہیں، میری بیٹی تو بہت اچھی تھی، اس کا دماغ پھروا دیا۔ کوئی دماغ نہیں پھروایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو کمر۔ ارے حد ہو گئی ہے یار۔ اب جب حد سے بڑھ گئی، اب آ رہی روتی ہوئی کہ کوئی میاں ایسا مل جائے جو ایک تعویذ ڈال دے میری بیٹی کا دماغ ٹھیک کر دے۔ اب میاں کی ضرورت نہیں، اب لٹھ کی ضرورت ہے، لٹھ کی۔ کہاں تھی تو؟ کہاں تھی تو یہ 14 سال کی لڑکی جو موبائل لے کر کے چھتوں پہ گھوم رہی تھی؟ کیوں دیا ہے بیٹی کو موبائل؟ قرآن کیوں نہیں دیا؟ حدیث کیوں نہیں دی؟ سیدہ فاطمہ کا کلچر کیوں نہیں دیا؟ بے شک بے شک۔ کوئی ابا نہیں ٹوکتا، کوئی اماں نہیں ٹوکتی، کوئی نہیں ٹوکتا، بغیر دوپٹے کے ادھر ادھر ڈالی شادیوں میں میک اپ کر کے گھومی پھر رہی ہیں۔ اب تو 7-7 8-8 سال کی بچی اتنی گہری لالی لگا رہی ہے، دور سے دکھ جا کے لالی لگا ہوئی ہے۔ نہ ماں ٹوک رہی ہے نہ باپ، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ پہلے ان کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا، اللہ اللہ، پیٹ میں اگر بچہ تو قرآن پڑھ رہی ہے، پیٹ کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں ایسا جیسا کہ اسلام ہے۔ کسی دھرم کسی مذہب کی عورتیں ایسی نہیں جیسا کہ مذہب اسلام مسلمانوں کی عورتیں۔ معلوم ہے کیوں؟ تم اعلان کر دو، دعویٰ کر دو، کسی دھرم والی عورت نے آج تک اگر ولی پیدا کیا ہو تو یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی بچیاں جنہوں نے ولی پیدا کیے۔ یہ عورت اگر سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تو حسن حسین جیسے شہزادے پیدا کرتی ہے۔ بے شک۔ یہ عورت اگر ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو معلوم ہے غوث اعظم، غریب نواز، صابر پاک، نظام الدین، اللہ کے ولی پیدا کرتی ہے۔ یہی عورت اگر قرآن پڑھنے والی ہو، پردے میں رہنے والی ہو، ڈھنگ سے چلنے والی ہو، فاطمہ کے طریقے پہ رہنے والی ہو، تو عورت کا کمال یہ ہوتا ہے اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے۔ لوگ دنیا پہ آ کے بنتے ہیں، مگر یہ عورت جب اپنے آپ کو سنبھالتی ہے تو پیٹ سے کہیں ولی پیدا کرتی ہے، کہیں حافظ قرآن پیدا کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اس کا مقام کم نہیں ہے، اس کا مقام بہت اونچا، مگر اپنے آپ کو اس نے بے عزت کر لیا، اپنے آپ کو گرا لیا، اپنے آپ کو بدنام کر لیا ہے۔ ارے تمہارا ڈھنگ تھا، ایک بھی پردے میں نہیں ہوگی۔ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، نبی کی بیٹی فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے کانوں کے کنڈل نہیں ہے، ناک کی نتنیاں نہیں ہے، ہاتھ کی سونے کی چوڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور شرم و حیا غیرت ہوتی ہے۔ بے شک۔ یہی اس کا زیور ہے۔
یہی اس کا زیور ہے، مگر اب یہ سب کچھ ختم کر دیا، ساری چیزیں ختم۔ اور اپنے آپ کو دیکھو، غور کرنا میری اس بات پر، لوگ تھوڑے ہیں مگر توجہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ تمہارا بیدولہ نام ہے نا، بیدولہ اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، نوجوانوں نے، کمیٹی والوں نے یہ کام کیا۔ اللہ پورے گاؤں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین جو مہمان حضرات آئے ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرمائے۔ لیکن سنو یار، ایک انسان ایسا مجھے دکھا دو، ایک انسان تم نے نہیں دیکھا ہوگا اتنا برا، اتنا خراب، اتنا نیچ، اتنا ذلیل، بہت زیادہ بیکار، بہت زیادہ بیکار، اور میرے پاس الفاظ نہیں، بہت خراب۔ کون؟ کوئی بھینس مری پڑی ہو، بھینس مر گئی، مری ہوئی بھینس کا گوشت کھائے گا، وہ بھی کچا؟ تم نے دیکھا کھاتے ہوئے؟ گائے مر جائے، اس گائے کا دیکھا؟ کوئی انسان مر جائے، بولو کوئی انسان اگر مر جائے تو مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تم نے بیدولہ میں کسی کو؟ کوئی بھائی ایسا ہے جس کا بھائی مر جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا تم نے؟ بولو ہاں نہ بولو، نہیں دیکھا نا؟ اللہ، اور اگر تمہیں مل جائے ایسا شخص جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ میں بولو؟ اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ نہیں دسترخوان پہ بٹھا لو گے؟ نہیں رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو، تمہارے بیدولہ میں بھی نا کتنے گھر ہوں گے حضرت؟ 90 گھر ہیں تقریباً، تو 90 گھروں میں کم سے کم 400-500 آدمی تو ہوں گے ہی، آدمی عورتیں اور زیادہ ہوں گے۔ تمہارے بیدولہ میں بھی نا کم سے کم 100 آدمی ایسے ہیں جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے۔ آپ کہو گے یار حضرت نے کن کو بلا لیا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ سنبھالو اپنے آپ کو، میں بتا رہا ہوں، ابھی بتاؤں گا مگر توبہ کرنی پڑے گی۔ کتنا برا انسان جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اللہ اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رو کر کے دعائیں کرے گا وہ، کہہ گئے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے اس کے، مگر وہی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، کتنا نیچ انسان ہوگا۔ بولو اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا؟ کس سے پوچھوں؟ اب پردھان جی سے پوچھوں؟ کس سے پوچھوں؟ امام صاحب سے پوچھوں؟ کس سے پوچھوں؟ عالم صاحب سے پوچھوں؟ کس سے پوچھوں؟ جو گاؤں کے بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھوں؟ نہیں، ان سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھو گے؟ بولو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کی کوئی بات غلط نہیں، قرآن کا کوئی لفظ غلط نہیں، قرآن کا کوئی حرف غلط نہیں، قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں، قرآن کا ہر لفظ سچا ہے، قرآن حق ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اب آیت سنو، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، گھر جا کر کے ترجمے میں قرآن میں دیکھ لینا یا موبائلوں میں دیکھ لینا یا مجھ سے سن لو، اگر غلط بولوں تو یہ مولانا لوگ، یہ علماء مجھے پکڑ لے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، مگر آج کے بعد اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بند کرو گے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب ذرا قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے
अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब जरा देखो कितने लोग होटलों पे बैठ के बुराई करते हैं, मकानों पे बैठ के बुराई करते हैं, चौराहों पे बैठ के बुराई करते हैं। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, कुरान कहता, कुरान पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है। अल्लाह कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बेशक बेशक। कभी सोचा गिरबान में झांका, पीछे से बुराई कर दी, गीबत कर दी, चुगली कर दी, चलते बने। वैसे नमाजी भी हैं, हाजी जी भी हैं, वैसे पढ़े लिखे, अल्लाह ने गांव का मुअज्जज बना दिया, बड़ा बना दिया, उसके बावजूद भी गीबत। मैंने गलत बोला? बोलो 50 लोग होंगे नहीं ऐसे, और ज्यादा होंगे, और औरतों में तो 80% होंगी। गीबत। तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, मैं भी करूंगा और मेरे साथ में सब मिलकर तौबा करेंगे, ताकि नौजवानों की मेहनत रंग ले आए। मौलाना हामिद रजा और मौलाना शराफत साहब किबला कौन? जी हुजूर जी। हाँ, अल्लाह इन सब, और हजरत हमारे हजरत, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। उलमा इसलिए हाथ उठा के तौबा करेंगे, इसलिए हो सकता है इन्हीं के हाथों की बरकत से तौबा कबूल हो जाए। सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बदमज़हबों से बचते रहेंगे।